بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذرہم یوم الحسرہ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون۔ محترم دینی بھائیوں، اس مجلس کی مناسبت سے میں نے سورۃ مریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ مقصد حیات سے غفلت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں زندگی دیا اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، انسان اس میں کتنی غفلت برت رہا ہے، اور وہ انسان بڑا نقصان اٹھاتا ہے جب اپنے مقصد کا حاصل نہ کرے۔ دنیا کا کوئی مقصد ہو یا دین کا کوئی بھی ہو، جب تک انسان اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، کامیابی حاصل نہ کرے، وہ انسان بڑے نقصان اور خسارے میں ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد، جس کو کہتے ہیں مقصد حیات، کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی دو آیات، بہت ساری آیت نمبر 1 سورہ زاریات، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے میرے بندو، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا جو اللہ نے بھی زندگی دی ہے، اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اسی لیے کسی نے کہا یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، چاند و سورج و ستارے ہیں ضیا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ دوستو، یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا مقصد۔ اگر کوئی انسان اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ کرے اور انسان اس پر یقین نہ کرے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے بندو، تم نے کیا یہ سوچ رکھا ہے، تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ایسے تم کو کھانے پینے مرنے جینے کے لیے بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ نے میرا مقصد پیدا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے اللہ کے ساتھ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے تم لوگوں کو بیکار ایسے پیدا کیا ہے؟ کھاؤ پیو مر گئے، فرصت مل گئی، تم کو یہ احساس نہیں کہ وانکم الینا ترجعون، ہم نے بھیجا ہے تم کو، پھر دوبارہ تم کو دنیا سے اپنے پاس بلائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں واپس میرے پاس لوٹایا جائے گا۔ پتہ یہ چل گیا کہ ہم کسی خاص مقصد کے تحت آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، پھر اللہ ہم کو بلا دے گا۔ یہی ترجمہ ہوگا نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم سب کے لیے، سب اللہ کے لیے، اور وَإِلَيْهِ، اللہ ہی کی طرح ہم سب کو واپس
پلٹ کر کے جانا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کہیں باہر جائیں، آپ باہر جائیں، باہر سے آنے لگتے ہیں تو کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ کچھ ماں باپ کے لیے تھوڑا سا گفٹ لے لیں، کچھ بچوں کے لیے لے لیں۔ کل ابھی ایک خاتون نے ٹیلی فون کیا راستے میں آ رہے بھائی کے ساتھ کہ شوہر 2 سال کے بعد لوٹا باہر سے، لیکن میرے لیے ایک جوڑا بچوں کے لیے ایک چاکلیٹ کی پاکٹ بھی نہیں لے کر کے آیا۔ سوچو، انسان اگر کہیں باہر جاتا ہے، اپنے وطن آنے لگتا ہے تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ، خالی ہاتھ نہیں آتا، کچھ لے کر کے آتا ہے۔ دوستو ذرا سوچو، انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ہمیں یاد دلانے کے لیے ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جانا ہے، اس پر تو یقین ہے، لیکن خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ لے کر کے جانا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث، سنن ترمذی احمد وغیرہ کی حدیث، حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے مروی ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بندہ قبر سے اٹھایا گیا، رب کے سامنے حاضر ہوا۔ جب رب کے سامنے آیا، فرشتے کأنہ بزل یؤتی بالرجل کأنہ بزل، حشر کے میدان میں ہوگا۔ دعا کریں ہم سب کے لیے آسانی ہو، جانا ہے، اور لیکن یہ حدیث سنیں اور آج ہی سے اس عمل کی کوشش کریں دوستو، خالی ہاتھ نہ جائے۔ یؤتی بالرجل یوم القیامت کأنہ بزل، رب حکم دے گا فرشتوں کو، فلاں شخص کو پکڑ کے لاؤ۔ اس آدمی حشر میں جہاں کھڑا ہوگا، فرشتے جائیں گے اس کو وہاں سے پکڑیں گے، اور کیسے لائیں گے؟ کأنہ بزج، اللہ اکبر، کأنہ بزج، جیسے بکری کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے یا قربانی آپ کرتے ہیں تو ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، دوسرا دیکھ رہا ہے، جب دوسرے کو کھینچنے لگتے تو اس کو معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، دیکھیں وہ پیچھے پلٹتا ہے، کبھی بھی آگے بڑھتا نہیں، وہ پیچھے ریورس جاتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ اس کے گردن پر، دوسرا اس کے پیچھے سے پکڑ کر کے ٹھیک، اس کو کہتے ہیں بزج۔ اللہ سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے، سب کو قیامت کے دن یؤتی کأنہ بزج، ایسے گھسیٹ کر کے لایا جائے گا۔ اور آئے گا کیسے؟ ایک گھسیٹتا ہوا اور ایک فرشتہ زندگی بھر کا نام اعمال لے کر کے آئے گا، فائل، پوری آپ کی فائل لے کر کے آ رہا ہے، اور رب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، ارنی ماذا قدمت الی، اے بندے، افکنت تظن انک ملاقی یومک ھذا، کیا دنیا میں تو اس بات پر یقین رکھتا تھا قیامت کے دن رب سے ملاقات کرنا ہے؟ اللہ، ایمان تھا، معلوم تھا کہ مریں گے، مرنے کے بعد ایک دن کس کے سامنے جانا ہے؟ آپ کے سامنے۔ ایک ایمان تھا، یقین تھا۔ اللہ فرمائے کہ یقین تھا، اللہ 100% یقین تھا کہ میں قیامت کے دن تیرے سامنے آنا ہے۔ میرے بھائی، اللہ ایک ہی سوال کریں گے، ارنی ماذا قدمت الی، اچھا تجھے یقین تھا کہ میرے پاس آنا ہے، تو اپنے آنے کے پہلے ارنی ماذا قدمت الی، بتا میرے پاس آج ملاقات کے لیے جو آنا تھا، آج کے لیے تو نے میرے پاس کیا جمع کرایا؟ ساری زندگی تیری گزری، بتا ارنی ماذا قدمت الی، دیکھلا بتا میرے پاس کیا لے کے آیا، اور زندگی میں مرنے کے پہلے میرے پاس تو نے کیا جمع کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کیا کہتے ہیں، اللہ
سب کچھ چھوڑ کر کے آیا. فرجینی آتی کبھی ایک مرتبہ واپس لوٹا دیں, ایک مرتبہ واپس لوٹائیں. اللہ اب جائیں گے سب کچھ لے کر کے آئیں گے, مال دولت سب کچھ. اللہ فرماتے بیوقوف, میں بتا رہا ہوں کیا جمع کرایا ہے اور تو کہتا ہم کو واپس لوٹا, یہ ناممکن ہے. الحمدللہ جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں ممکن ہے آپ کے امام صاحب پڑھاتے ہو الف لام میم تنزیل سجدہ پہلی رکعت میں کیا سنتے ہیں؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ربنا ابصرنا, اللہ آپ کے نبی کے وارثین علماء دیندار جس دن سے ہمیں ڈراتے تھے بتاتے تھے, آج آنکھوں سے اس کو میں نے ربنا ابصرنا, اللہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا. نبی بھی سمجھائے تھے, نبی نہیں تھے تو نبی کے وارثین علماء بتاتے تھے فکر کر لو فکر کر لو فکر کر لو. یہ دنیا صرف کھیل کود کے لیے نہیں, خاص مقصد کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. اگر وہ مقصد حاصل نہ ہوا ساری زندگی برباد. تو اللہ ربنا اب واپس لوٹا دے. اب سب ربنا ابصرنا آگے وسمعنا فرجعنا, اللہ اب ایک مرتبہ آپ جان سے دے دیں, اللہ ایک مرتبہ اور جان سے دے دیں. جائیں گے اور اب وہ نہیں عمل کریں گے جو پہلے کیے تھے. سمجھ میں آ گیا, یہاں خالی ہاتھ آئے ہیں, یہاں کچھ لے کے آنا پڑے گا. اس کے لیے آپ ہمیں واپس لوٹا دیں. اللہ کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر, اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اب کوئی واپس جانے کا چانس نہیں, اسی میں جلتے رہو مرتے رہو, دوبارہ ہم سے واپس جانے کا سوال بھی نہیں کرنا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے پوچھ دیکھا ماذا قدمت الیہ, جب کچھ بات نہ بنی تو کہتا اللہ تعالیٰ بھول گیا. وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک کو کیا کر دیتا ہے, معاف کر دیتا. اللہ اکبر, بھول گیا تھا, اللہ بھول گیا تھا. اللہ فرماتا اچھا دنیا کی کوئی چیز نہیں بھولا, دنیا میں کوئی چیز نہیں بھولا, صرف میری ملاقات میرے لیے کیا لے کے صرف وہی ایک چیز تو بولا. بیچارے نے بہانہ کیا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف کر دے گا. یہ بھول چوک یہاں معاف ہوتا ہے. اللہ فرماتا اچھا بھول گیا تھا, اللہ بھول گیا تھا. اللہ فرماتے اچھا ٹھیک ہے, میں بھی تم کو جہنم میں ڈال کر کے میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہے انجام, ڈال دیا گیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. اللہ نے حشر میں اٹھایا, قبر سے اٹھا تو اندھا ہے, دونوں آنکھیں جواب دی چکی, اندھا اٹھایا. دوستو ذرا سوچیں, مادر ذات اندھا اٹھایا گیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قبر تنگ کر دی گئی تھی اور حشر نے اس کو اٹھایا تو اندھا اٹھایا. اب چلاتا ہے رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. رب العالمین میں تو دنیا میں 2 آنکھیں تو نے دیا تھا, دیکھتا تھا, آج مجھے اندھا کیوں تو نے اٹھایا؟ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا. میری آیتیں 30 پارے کا قرآن, میرے نبی کی ساری زندگی کی سیرت اور سنت
اس منبر سے، اس محراب سے علماء نے تجھے بتایا، سنا، کانوں سے سنا، لیکن ایسا بن گیا کہ معلوم پڑتا کبھی تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، دامن جھاڑ کر کے وہیں چلا گیا، کوئی نصیحت تو نے قبول نہیں کی۔ تو دنیا میں جیسے تو مجھ کو بھولا ہوا تھا، ایسے جہنم میں ڈال کر کے میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں۔ یہ ہے خطرناک مرحلہ دوستو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، نسوا اللہ فَنَسِيَهُمْ، جب اللہ کو بھلا دیا۔ بھولنے کا دو مطلب ہوتا ہے بیٹے، ایک ہوتا ہے واقعی بھول جانا، اور عربی زبان میں کسی چیز کو سن کر کے یاد تو ہے لیکن اس پر نہ عمل کرنا، چھوڑ دینے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ آگے ذرا سنو دوستو، سورۃ ملک، سورۃ ملک آپ حضرات جانتے ہیں قرآن مجید کی سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت، اس کی بڑی اہمیت ہے دوست۔ کس کی؟ سورۃ ملک کی۔ سنا ہوگا، کوشش کریں، بھولیں نہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک شخص مر گیا، اس سے کچھ گناہ بھی ہوئے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن معصوم تو نہیں ہے، مومنوں سے بھی گناہ ہوتا، نبی کے علاوہ سب سے گناہ ہوتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں معصوم اللہ سوائے اللہ کے انبیاء کے۔ کل بنی آدم خطاء، ولی سے، عالم سے، متقی سے، پرہیزگار سے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ کسی کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ دعا کرو اللہ انہی میں ہم کو بنائے، جس کے نیکیاں زیادہ ہو، برائیاں کم ہو۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کی جتنی اولاد ہے سب سے خطا ہوتی ہے۔ وخیر الخطائین، لیکن سب سے اچھا گنہگار وہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے، فوراً توبہ استغفار کر دیتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، پیارے نبی کی حدیث، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ اکبر۔ کچھ گناہ تھے اس سے، مر گیا آدمی، نبی علیہ السلام فرما رہے مر گیا، لوگوں نے نہلایا، دھلایا، کفنایا، جنازہ پڑھی، مٹی قبرستان میں لے جا کے دفنا دیا، اور جب دفنا دیا لوگ واپس ہوئے تو عذاب کے فرشتے اس کے اوپر چڑھائی کرنے لگے۔ کچھ گناہ تھے، برابر عذاب قبر کے فرشتے پہنچ گئے، لیکن لوگوں، اللہ سے فرماتے ہیں وہ بندہ ایک سورت رات کو پڑھ لیتا تھا، سونے سے پہلے ایک سورت پڑھتا تھا، اور وہ سورت برابر عذاب دینے والے فرشتوں کو مقابلہ کرتی رہی، رب سے شفاعت کرتی رہی، اور عذاب کے فرشتوں کو روک رکھا تھا، اور اللہ سے اتنی شفاعت کہ اللہ نے اس سورت کی شفاعت قبول کر کے عذاب قبر کے فرشتوں کو واپس بلا دیا۔ الا سن لو، الا وہی 30 آیہ، وہی الناجیہ، وہی المنجیہ، وہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو دوستو، سونے کے پہلے نبی علیہ السلام سورۃ الملک پڑھنے کی بڑی ترغیب دلائی۔ انسان عذاب قبر سے اگر بچنا چاہتا تو دعا کرے ہر فرض نماز کے بعد، اور ویسے بھی، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ سونے سے پہلے سورۃ الملک کو ضرور، وہی 30 ایک آیت روزانہ تلاوت کریں گے تو 1 مہینے میں پوری سورت یاد ہو جائے گی۔ تو عذاب قبر بات چل رہی تھی،
قبر کے اندر اللہ نے عذاب مبتلا کیا، اور جب اٹھایا گیا عذاب قبر سے، جب انسان اٹھا حشر کے میدان میں گیا تو اللہ اکبر، اس شخص سے اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا، بتاؤ، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو لے جاؤ۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچا، جہنم کے دروازے پر پہنچا تو اسی سورت ملک کے اندر ایک آیت ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ اللہ اکبر۔ قبر کے اندر عذاب، جب حشر میں اٹھا اور رب نے فیصلہ کر دیا تجھے جہنم میں جانا ہے، اور جب فرشتے اس کو جہنم میں لے کے گئے ڈالنے کے لیے، جیسے جہنم کے دروازے پر پہنچے، کلما القی فیہا فوج، جیسے کوئی بھی جہنمیوں کا گروہ لایا گیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، سألہم خزنتہا، جہنم کا داروغہ اس کو ہی پکڑ لیتا، ٹھہر جا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو یہ حالت نہ آئے۔ سوچ لو یہ سب کے سامنے ہے، اللہ یہ کہ جس نے انتظام ابھی سے کر لیا۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی فوج کے معنی گروہ، یہ لڑنے والی فوج نہیں، جیسے یہ جہاں اللہ کا حکم ہوا لے جاؤ، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، لے جاؤ ان کم وقتوں کو جہنم میں ڈھکیل دو۔ جیسے جہنم کے دروازے پر پہنچے، جہنم کا داروغہ وہی پکڑ لیتا ہے، میاں کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، کیا تجھے کوئی ڈرانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا؟ یہ عذاب قبر، عذاب نار، اس سے ڈرانے والا کوئی نہیں پہنچا تھا؟ قالوا بلا، اب وہاں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ سر لوگ کیا کہیں گے؟ بلا، جہنم کے داروغے صاحب کیا بتائیں، آیا تھا، کیوں نہیں؟ بلا قد جاءنا نذیر، بہت بتایا گیا، بہت سمجھایا گیا، بڑے خطبے سنے، مولانا کی بڑی تقریریں سنی، ہم نے بڑی آیات سنی، سنتے تھے، بتانے والا آیا، بتایا، ہم نے سنا بھی، لیکن مشکل یہ ہے ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ لو کننا نسمع او نعقل، داروغہ صاحب جہنم کے، اگر میں بات سن لیا ہوتا، عمل کر لیا ہوتا، اور اپنے بتانے ڈرانے والے کی نصیحت پر قبول کر لیتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہوتی، ہم جہنم میں نہ جاتے، آج ہم جنت میں جاتے۔ لیکن مشکل کیا ہے، ہم نے سنا تو ضرور، نہ بتانے والوں کی کمی، نہ سمجھانے والوں نے کوئی کوتاہی کی، سب کچھ بتایا گیا، سمجھایا گیا، قصور اپنا ہے کہ میں نے عمل۔ دوستو، ایک قبر، اس کی تیاری اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے نبی کو، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم کی آیت، اے ہمارے نبی، اے ہمارے نبی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو یوم الحسرہ سے ڈرا دیں۔ کس دن سے؟ یوم کے معنی دین، حسرہ کے معنی حسرت، افسوس بول کرتے ہو نا، بڑی حسرت ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی ان کو حسرہ، افسوس کرنے والے دن سے ڈرا دیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ بڑی غفلت میں ہے، پڑے ہوئے لاپرواہی کر رہے ہیں، ان کو ڈرائیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ان سے کو ڈرا دیں یوم الحسرہ سے، جب ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ جنت اور جہنم کا
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ، جس کے نیکیاں قیامت کے دن برائیوں سے زیادہ ہوگی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ میرے بھائی ایک سوال کریں، جواب دیں گے آپ لوگ؟ اپنے بھائی سے ہم سوال کرتے ہیں، ایک آدمی سال میں 1 مہینے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے 90% مسلمانوں کا ہے، کیا خیال ہے؟ ابھی سب سوئی میں رمضان جب لگ گیا، چاند آیا تو ایک نئی ٹوپی، ایک کرتا، ایک لنگی اور ایک سلیپر۔ اب ذرا دیکھیں، چاند نکلتے ہی اب ہمیشہ کے جو نمازی ہیں ان کو نہیں ملے گی دیکھیں، بلکہ سب سے پہلے کون آئیں گے؟ رمضان علی جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر 20 رمضان تک، پہلے رمضان تک تو کوئی چانس نہیں، شروع ایک اشرا، اب اس کے بعد سرکنے لگے، آخری اشرے میں پھر وہی پرانے نماز۔ پھر اگر دیکھنا ہو مسلمان کتنے ہیں محلے میں، تو 27 شب کو نظر آئیں گے۔ پھر ذرا دیکھیں کیسے زوردار انداز سے مسلمان معلوم پیدا، سب فرشتے بن گئے، اور عید گئی، اس کے بعد نیت کر لیا اب اگلے رمضان تک ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اب آپ بتائیں، واللہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اب آپ بتائیں، ایسے میرے مسلمان بھائی جو ہیں، 1 مہینے کی نماز اللہ رکھے گا پلڑے میں، اور 11 مہینے کے نماز نہ چھوڑنے کا، بتائیں پلڑا کون سا بھاری ہوگا؟ بولو، کبھی غور کیا مسلمان نے؟ یہ آیت فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو جنت میں گیا، اور جس کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَأُمُّهُ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ جہنم کا ایک نام کیا ہے میرے بھائی؟ ہاویہ۔ ہاویہ کس کو کہتی ہے؟ ہوا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ ہوا کے معنی آتے اوپر سے نیچے کی طرف گرنا۔ چاند معلوم پڑتا ہے گر رہا ہے تو سورج، ستارے تو کیا کہتے ہیں؟ ستارے جھڑ گئے، سمجھ گئے نا؟ تو چونکہ جہنمیوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کر کے دھکا دے کر کے ڈال دیا ہے کھڈے میں، ڈھکیل دیا ہے، اس لیے جہنم کا ایک نام کیا ہے؟ ہاویہ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ، اس کم وقت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دوسرے انداز سے گنو، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، یا آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کا پڑوسی، یا آپ ذرا سوچیں، جمعے کی نماز پڑھا، جمعے کے آیا سب سے بعد میں اور گیا سب سے پہلے، آیا خطبہ بھی غور سے نہیں سنا، سمجھ گئے نا، ایسے آ گیا رسم۔ اب آپ بتائیں ہفتے میں کتنی نماز ہوتی ہے بیٹے؟ 35 نماز ہفتے میں، 35 نمازیں ایک طرف اور ایک جمعہ ایک طرف، کیا خیال ہے؟ اللہ تولیک وزن کریں بھائی، اللہ وَنَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب آپ بتائیں جمعے کی وہی پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہفتے میں ایک نماز جمعے کی، اور کتنی نمازیں؟ 34-35 نمازیں کہاں؟ یعنی نماز چھوڑنے، 35 نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ ایک پلڑے میں رکھا گیا،
اور صرف جمعہ بیچارہ مسکین ایک پڑھ لینے. اب وزن کیا گیا تو کس کا بھاری ہوا؟ اس پر بھی بڑا مسلمان وہی ہے. سوچو وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی ان کو حسرت والے، افسوس کرنے والے دن سے ڈرائیں. کیوں کہا جاتا ہے یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ؟ کیوں یا حسرتا، جب اللہ نے حکم دیا تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. کیوں؟ ہفتے میں ایک جمعے کی نماز ہے، باقی پورے 35-36 نمازیں تم نے پڑھی ہی نہیں ہیں. صرف سال میں رمضان میں آیا نام کے لیے، وہ بھی پہلا عشرہ، اس کے 11 مہینے تو بے نمازی رہا. اب جب وعدن کیا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اب وہاں آدمی افسوس کرے گا. افسوس کیا کرے گا؟ یا حسرتا، یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے ہماری ہلاکت. لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں. ہماری چپل ہماری چپل ماشاءاللہ کل کسی نے کہیں غائب ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر میں نئی چپل مل گئی. دنیا میں کوئی چیز بھولے ممکن ہے بھول جائے، لیکن آخرت کا افسوس جو ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. یا حسرتا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے افسوس، ہائے افسوس، علی ما فرط فی جنب اللہ. ہم نے بیوی کا بھی حق ادا کیا، بچوں کا بھی حق ادا کیا، ماں باپ کا بھی کیا، بزنس بھی یا کاروبار کیا، لیکن اللہ کے حقوق میں بڑی کوتاہی کر ڈالا. کمپنی والے کے ہاں کام کیا، تنخواہ دیتا تھا، 10 گھنٹے ڈیوٹی لیا، ہم نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. صرف جو ہم محنت کرتے تھے تنخواہ دیتا تھا. رب نے سب کچھ دیا تھا، لیکن رب کے حق ادا کرنے میں نے بہت ہی زیادہ کوتاہی کی. وہاں چلاتا ہے یا حسرتا، یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ. ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے سب کچھ کیا لیکن اپنے خالق کا حق ادا. کاش کی اپنے خالق کا حق ادا کیا ہوتا اور اس کی فرمان برداری کی ہوتی. بلکہ بات اہل علم نے کہا کہ ابھی بات بتا رہا تھا، قیامت کے نام کیا ہے؟ یوم الحسرہ. کیوں افسوس کا دن ہے؟ بعض سلف کہتے تھے، بہت بڑے لوگ، سب سے زیادہ، ذرا غور سے سننا، سب سے زیادہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ حسرت کریں گے. اللہ ہم سب کو بچائے. 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ حسرت کریں گے. وہ تو یہ کافر حسرت کرے گے، بے دین تو کرے گا ہی. دینداروں میں کس میں؟ دیندار بھی افسوس کریں گے. اور دینداروں میں سب سے زیادہ افسوس کون کرے گا؟ 3. نمبر 1 عالم ہوگا. دعا کرو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ افسوس کریں گے. دیندار ایمان والوں میں، نیک لوگوں کی بات، جو صوم و صلات کے پابند ہیں، سب سے زیادہ. اسی لیے انبیاء بھی پریشان ہوں گے قیامت دن. اللہم سلم سلم کا نعرہ ہوگا. تو 3 قسم کے لوگ جو دیندار ہیں، روز صوم و صلات کے پابند ہیں، 3 آدمی ہوں گے جو سب سے زیادہ افسوس کریں گے. دعا کرو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. نمبر 1 عالم ہوگا. کون؟ مولانا صاحب ہوں گے. کون؟ جب دیکھیں گے کہ ہم نے بہت لوگوں کو پڑھایا، بہت سمجھایا، لیکن میں یہ ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اتنا آگے نکل گیا اور میں اپنی کوتاہیوں میں جہاں تھا استاد پیچھے ہو گیا اور شاگرد یہ کرے، کاش ہم نے جیسے ان کو بتایا، ہماری نصیحت پر ہماری باتیں سن کر عمل کر کے اتنا آگے نکل گئی اور میں ان کا گرو، ان کا استاد، ہم پیچھے رہ گئے. اس وقت سب سے زیادہ کون افسوس کرے گا؟ نمبر 2 سیٹھ صاحب ہوں گے. کون؟ سیٹھ، مالدار صاحب. مالدار صاحب
جب دیکھیں گے محلے کا فلاں مالدار ہم سے مال کم تھا، ہم سے چھوٹا کاروبار تھا، لیکن اپنے مال کو دین کی راہ میں بہت ہی زیادہ خرچ کرتا تھا، اللہ کی راہ میں یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں میں مسجد بنایا، مدرسے بنایا، اور مانگنے والوں کو، حاجت مندوں کو دیتا رہا، صلہ رحمی کرتا رہا، اور اپنا ذرا کنجوسی، کیا کنجوس، مالدار تو ہیں لیکن کنجوسی سے کام لیا۔ قیامت کے دن جب دیکھے گا شہر کا وہ جو اس سے کم تھا مالدار، لیکن ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دینے، جنت کے درجات میں، کیوں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر عمل کیا۔ کہ یہ مالدار کہے گا ہاں یا حسرتا، کاش کی ہم بھی دل کھول کر کے اپنی دولت، ہمارے پاس اس سے زیادہ دولت تھی، کاش میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا ہوتا تو ہم اس سے آگے جیسے دنیا میں تھے آخرت بھی ہو جاتے، لیکن گیا وقت ہاتھ پھر آتا نہیں۔ اور مثل مشہور ہے، جو چڑیا ہاتھ سے اڑ گئی وہ ہاتھ میں۔ نمبر 3 آقا، کون؟ شیخ اور ہوگا اس کا ملازم، نوکر، جس کو پہلے آقا کہتے تھے شیخ کو، اور غلام کہتے تھے جو اس کا زر خریدا غلام رہتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، آقا جب دیکھیں گے میں اپنے پوزیشن اور اپنے سٹھائی کیا کہتے ہیں اپنے اوپر مست رہتا تھا، یہ میرا غلام تھا، میرا بھی ایک ادا کرتا تھا، لیکن ہمارے غلامی کے ساتھ ساتھ اللہ کی اتنا عبادت کیا، آج جنت میں وہ شیخ بن گیا، میں غلام بن گیا۔ ایک بغداد میں قاضی تھے، قاضی عبدالعزیز قاضی تھے، پڑھے لکھے تھے، مالدار تھے، دارالقضاء میں کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کی ایک باندی تھی، بڑی نیک صالح طبیعت کی باندی تھی بیچاری، رات کو ضرورت پڑی کچھ، باندی کو پکارا، باندی نہیں پہنچی، پھر لیٹے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پکارا، باندی نہیں آئی، 3-4 بار پکارا نہیں، تو تھوڑا سا لائٹ جلائے، اللہ اکبر، جب لائٹ جلا کے دیکھے تو ان کے محل میں کمرے میں ایک کنارے باندی جو ہے سجدے میں ہے۔ کہاں ہے؟ سجدے میں۔ آقا سو رہے ہیں اور باندی سجدے میں ہے، رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ تو نے مجھ سے محبت کیا ہے، عربی پڑھیں بہت ٹائم لگے گا، اللہ تو نے مجھ سے محبت کیا ہے، اس لیے مجھے اپنا، اے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے جہنم سے بچا لینا، اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، سمجھ گئے نا، تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے کہ میں بھی ویسے ہی تجھ سے محبت کروں، اللہ کبھی مجھے ذلیل رسوا نہ کرنا، رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، تہجد کی نماز پڑھی اور سجدے میں رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہے، اللہم اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ انت اغفر لی، اللہ جس بندی سے تو نے محبت کیا نہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو حشر کے میدان میں معاف کر دینا، اے اللہ چونکہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں تو معاف کر دینا۔ قاضی صاحب سنے، واپس آ گئی، پھر رات کو اٹھے تو ویسے رو رو کے دعا، اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے معاف کر دینا، مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا، رو رو کر کے دعائیں کر رہی تھی۔ صبح بیچاری سوچی تھی سے آقا اٹھیں گے، وضو کا پانی چاہیے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، سارے بیچارے آنسو پوچھی اور جلدی
وہ پانی اور تو کیا پتا کہ آقا آ کر کے 2 مرتبہ سن کر کے گئی ہے ہماری دعا ہماری نماز، سمجھ گئے نا؟ وہ جلدی جلدی بیچاری اٹھی، آنسو پوچھی اور جا کر کے لوٹے میں پانی بھر کر کے آقا کے سرہانے رکھ دیا۔ قاضی جو تھے آقا انہوں نے پوچھا فجر کی نماز کے بعد، بیوقوف تو کیا دعا کر رہی تھی؟ آپ نے سن لیا کیا؟ ہاں میں نے سنا۔ کیا دعا کر رہی تھی تم؟ یہ دعا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ میں دعا کر اللہ چونکہ تو نے مجھ سے محبت کیا اس لیے ان تغفر لی، مجھے معاف کر دینا، جہنم سے آزاد کر دینا، میری ساری خطاؤں سے درگزر کر دینا۔ کہا تیرے پاس کوئی وحی آتی ہے بیوقوف؟ ایسی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تو مجھ سے محبت کر، تیرے پاس وحی آئی فرشتہ، تمہیں پتا کیسے چلا کہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تجھے یہ دعا کرنی اللہ تعالیٰ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس لیے مجھے تو معاف کر دینا، تجھے دعا کا مانگنے کا بھی ڈنگ نہیں۔ آقا میں نے کیا غلطی کی؟ تم کہتے تھے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مجھے، کیا پتا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے کہ ناراض رہتا ہے؟ خاموش رہی۔ کہا آقا کوئی وحی تو نہیں آتی، فرشتہ نہیں آیا، لیکن اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہی بات، آقا تجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا کہ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ مجھ سے محبت کیا تو ہم کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، آپ سے محبت نہیں کیا فجر تک سوتے ہوئے چھوڑ دیا آپ۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ قاضی بیچارہ اچھل پڑا۔ یہ ہے میرے بھائی سلف جو کہتے 3 آدمی ہو، 3 داروں میں سب سے زیادہ افسوس 3 آدمی کرے گی، ایک تو عالم، دوسرا مالدار اور تیسرا آقا۔ ہمارے خوشی سے آنکھوں سے آنسو آ گئی۔ فجر کی نماز پڑھی، پورے خاندان کے لوگوں کو بلایا، کہا اتنی عالمہ فاضلہ عقل مند لڑکی کو میں وادی نہیں بناتا، ایسی ذہین و فطین اتنی سمجھدار، اسے میرے روکتے کھڑے ہوئے جو جواب دیا، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی سے آزاد کر دیتے۔ میرے بھائی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یوم الحسرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں دوستو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم، مقصد سمجھ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندہ بھیجا ہے، زندگی کے بعد پھر کیا ہے؟ موت ہے۔ کیوں اللہ نے کیوں زندگی دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے تم میں کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور کون ہمیں بھول کر کے دنیا داری میں پھنسا رہتا ہے۔ لیبلوکم، امتحان ہے۔ ان حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما، ہم نے آنکھ دیا، سمجھ دیا، سوچ دی، اب ان کا امتحان ہم نے 2 راہیں پر کھڑا کر دیا، یہ صراط مستقیم ہے جنت کی طرف، اور یہ جہنم کی طرف جانے کا نان اسٹاپ راستہ ہے۔ کون سا؟ بالکل سیدھے جہنم میں۔ کون؟ ہم نے وہاں کھڑا کر دیا، یہ جنت کا ہے جہنم کا۔ نبتلی، اب دیکھے بندہ جہاں چاہتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا نولیہ ما تولی، اب بندہ جنت میں جانا چاہے گا ہم اس کے لیے راستہ آسان کریں گے، اور جو جہنم میں جانا چاہے گا ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور اختیار کرنا کس کا کام ہے؟ بندے کا، جو چاہے اختیار کرے۔ اللہ فرمائے ہدیناہ السبیل اما شاکرا، ہم نے بندے کو عقل دیا، نبی کے ذریعے کتاب کے ذریعے بتا دیا یہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا، یہ تقرب کا ہے، اللہ تعالیٰ سے کے غضب کا ہے۔ اب بندے کا اپنا کام ہے، جدھر چاہے وہ
جائے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیں, اللہ نے آپ کو نماز کے لیے بلا لیا. اور وہ بے ایمان نماز پڑھنا نہیں چاہا, آپ سے صحت مند ہو کر کے وہیں بیٹھا, کیا سامنے بیٹھا ہوگا چائے پیتا ہوا نہ, وہ نہیں چاہا, اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی. اور آج کا بے نمازی کیا کہے گا, کیا بتائیں بھائی, اللہ کی مرضی ہوگی تب, یعنی ابھی بھی نماز نہیں پڑھا, قصور کس کا ہے؟ چوری اور سینہ زوری. ابھی بھی بھائی شراب پیتے رہے, اللہ چاہتا ہے تبھی نہ پی رہے ہیں, اللہ تو نہیں چاہتا, چاہت تمہاری ہے, تم جو کرنا چاہتے ہو اللہ تم کو چھوٹ دے دیتا ہے. اللہ کس لا اکراہ پھر دین, زمان نماز میں کوئی دین میں کوئی سختی نہیں. ہم نے چاہا داڑھی رکھنے کے لیے, اللہ نے داڑھی رکھنے کی توفیق دی. اور کتنے بھائی ہیں جن کو صبح سب سے پہلا کام کیا ہوگا, کھجلی ہو رہی ہے, ان کو رکھنے کی توفیق نہیں ملی. میرے بھائیو, اللہ فرماتے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, میرے طرف جو آنا چاہتا اس کو اپنی طرف بلا لیتے, جو آنا نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیتے. میرے بھائی کبھی اللہ پر قصور نہ کریں, اللہ چاہے گا تو چھوڑ دے گا, ہر چیز کا اللہ مالک ہے, اللہ چاہے گا تب نماز پڑھیں گے. یعنی نماز نہ پڑھنے میں قصور کس کا ہے, یہ ہے آج حالت. اسی لیے دوستو اس آیت کو یاد رکھیں, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, عمل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اپنے انجام سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ بڑی طویل حدیث ہے, ایک بات بتا, ایک حدیث سنا کے بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, دو جملے کی حدیث ہے, من خاف فقد ادرج ومن ادرج فقد بلغ المنزل الا ان شرعۃ اللہ غالیہ. ترمذی اور ابو داؤد کی روایت, ابن ماجہ کی, الا ان شرعۃ اللہ غالیہ, الا ان شرعۃ اللہ غالیہ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں قد افلح من ادلج فقد افلح, من ادلج فقد افلح. اللہ, ومن افلح ومن ادلج فقد بلغ المنزل. قد افلح من ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل. آپ نے فرمایا بڑی پیاری مثال, آپ نے فرمایا من ادلج, من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل. جس کو ڈر ہو, کس چیز کا ڈر, کہ مرنا ہے اور رب کے سامنے زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے, ٹھیک ہے نا. جس کو اس چیز کا ڈر ہو, جس کو اس چیز کا خوف ہو, من خافا. اور پیارے نبی نے ایک بڑی عجیب سے تشبیہ دی, اس کو اس طرح سے سمجھیں. اس وقت کی بات تھی جب کیمرہ نہیں تھا, پولیس کا فورس نہیں تھی. آپ نے فرمایا, حدیث کا مطلب ہے, اگر گاؤں کے لوگ بڑے امن و امان کے ساتھ ہیں اور کوئی دشمن, باہر کا کوئی دشمن رات کی تاریکی میں اس گاؤں پر حملہ کر کے مردوں کو قتل کر کے بچوں کو, عورتوں کو غلام اور باندی بنا کر کے لے کے جانا چاہتا, شب خون مارنا. کیوں؟ دن میں حملہ کرے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے. دشمن آ کر کے قریب میں ٹھہرا ہوا ہے اور گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی اور سونے کا انتظار کر رہے ہیں. کسی نے دیکھ لیا کہ بہت بڑا لشکر اسلحے سے لیس فلاں جگہ کھڑا ہے اور مقصد ہے رات کو اس گاؤں پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دینا, قبضہ کر لینا, مردوں کو قتل کر دینا, عورتوں کو باندی بنا دینا, بچوں کو غلام بنا دینا. کسی نے آ کر کے خبر دی. عارف رہا جس کے دلوں میں ڈر آ گیا اور من خاف فقد ادلجا,
اندھیرا ہونے کے پہلے ہی پہلے بال بچوں کو لیا، ضروری سامان لیا، شہر چھوڑ کر کے باہر چلا گیا، باہر چلا گیا۔ فقد ومن ادلج فقد بلغ المنزل، جو اندھیرا ہونے کے پہلے پہلے، دشمنوں کے حملہ کرنے کے پہلے پہلے ہی جو اپنا ساز و سامان اولاد کو لے کر کے بڑھ گیا، وہ تو امن و امان کی جگہ پہنچ گیا۔ سمجھ گئے نا؟ فقد بلغ المنزل، او منزل محفوظ جگہ پہنچ گیا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں نہیں، جب آئے گا تب دیکھیں گے، ہاں جب آئے گا تب دیکھیں گے، یہ تو دور ہے، کیا کہتے دلی ہنوز دور است، جیسے بہادر شاہ ظفر کہتے تھے، لوگ کریں انتظام کریں جلدی نکلیں، دلی ہنوز دور ہے، دلی بہت دور ہے، انگریز یہاں کیا پہنچے گا۔ اللہ اکبر، جو حشر ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ کتنی پیاری بات اللہ نے فرمایا، من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل، جو انسان خطرہ محسوس کیا اور اول ہی وقت اجالے میں اپنے اہل ویال کو لیا، جانور بھی لیا، لے کر کے چلا گیا، وہ محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ اور جن لوگوں نے کہا دیکھا جائے گا، آئے گا تب دیکھیں گے، اللہ سے جو سوچ رہے تھے، اچانک اندھیرا ہوتے ہی دشمن نے حملہ کیا، چاروں طرف سے گھیراؤ کیا، مار پیر قتل و غارت جلانا سب کچھ ختم کر کے پورے علاقے کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، عورتوں کو باندی بنایا، بچوں کو غلام بنایا اور پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ آپ نے تشبیہ دیا، نہیں ابھی جوان ہے، بوڑھے ہوں گے تب دیکھا جائے گا، حج تو فرض ہے، نہیں بہت عمر باقی ہے دیکھا جائے گا، بھائی نماز شروع کریں، نہیں انشاءاللہ اب کی رمضان میں شروع کریں گے تو نہیں چھوڑیں گے، سارا معاملہ ایسا کرے یہ ہوگا تب کریں گے۔ ملک الموت آئے، روح قبض کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبحت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لے، شام کا انتظار نہ کر، اور شام ہو گئی تو جو کرنا ہے شام کو کر لو، یہ نہ کہے ہم صبح یہ کریں گے، پتہ نہیں صبح ہوگی یا صبح۔ کتنے دن دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، دیکھتے آئے دن کیا کیا پلان ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اب ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے۔ ملک الموت آئے اور لے کے سب ٹھاٹھا پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ دوستو کل پر نہ ٹالو، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اللہ فرماتا نبی ان سے کہ غفلت نہ کریں، اسی لیے اللہ سے فرمایا، کتنی حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی جہنم میں کون جاتے ہیں، مصیبت میں کون پھنستے ہیں، جو کہتے ہیں آئندہ دیکھیں گے، آئندہ دیکھیں گے، آئندہ دیکھیں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی کھیل کود کا زمانہ، بعد میں کر لیں گے، اور اگر دیکھیں گے تو بوڑھا گاؤں میں ایک مرتا تو جوان 10 مرتے۔ کیا خیال ہے؟ پورے شہر کا جائزہ لیں گے تو جوان زیادہ مرتے ہیں اور بوڑھے کم مرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں تاخیر نہیں کرو، جلدی کرو۔ کیوں؟ اللہ نے ساتھ فرمایا اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کتاب کا وقت تو قریب آ چکا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آخری نبی آ چکے ہیں، اب کسی بھی دن قیامت آ سکتی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کو حساب کتاب کا وقت قریب کر دیا گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لیکن ایک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، نہیں آئندہ ہوگا، آئندہ کریں گے، آئندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا مَا يَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثَةٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ حالت یہ ہے کہیں زلزلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ بہہ جا رہے ہیں،
اور ٹی وی پر دیکھ بھی رہا ہے کہ ہاں فلاں جگہ واٹس ایپ پر دیکھ رہا ہے اور ایسے ایسے کر کے سو سے پھینک رہا ہے، عرب کے بھی بھیج رہا ہے۔ یہ اللہ نے اکتما آتی ہے من ذکر محدث، کوئی نئی آیت، کوئی نیا عذاب، کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں غیر قوم کو مسلط کرنا ہے، کہیں کرونا ہے، کہیں اور ہے، دیکھ رہے ہزاروں مر رہے ہیں، ٹی وی پر دیکھ رہے، اسکرین پہ دیکھ رہے، پیپر میں دیکھ رہے، موبائل میں دیکھ رہے، وہم فی غفلۃ، لیکن یہ ان کو ہوش ابھی نہیں آ رہا ہے۔ ما یاتیہم من ذکر محدث الا استمعوا، پہلے تو سنتے تھے، قرآن کا سنتے ہیں، پہلے سنتے تھے، آج سننے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ دیکھتے ہیں نا، وہ دیکھو بہ رہا ہے، وہ دیکھو جا رہا ہے، وہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے پہلے تو سنتے تھے، اب تو سننے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو دیکھ لینے کے بعد بھی ذرہ برابر فکر نہیں پیدا ہوتی ہم کس لیے آئے ہیں، اور کل ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا دیکھ رہی ہے۔ تو دوست، لاہیۃً قلوبہم، لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، کھیل کود میں ہیں، بزنس میں ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہاں مرنا ہے اور حساب کتاب کے لیے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دوستو، ہم سب کے اندر اپنے آنے کا اصل مقصد کیا ہے بیٹے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یاد رکھیے یہ ایک ہی چانس ملا ہے، جو گیا سب ہو سکتا ہے لیکن دوبارہ عمل کے لیے دنیا میں نہیں آ سکتا، گیا جو گیا گیا۔ عمل کے 3 عالم ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم 3 ہیں لیکن عمل کا جگہ ایک ہے اور بدلہ ملنے کی جگہ 2 ہے، قبر اور حشر۔ 3 عالم ہیں اس چھوٹے سے عالم میں، اور سب سے چھوٹا پیریڈ، جو سب سے چھوٹی زندگی ہے عالم کس کی ہے؟ وہ دنیا کی۔ 60 سال 70 80 سال اسی میں پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، بزنس بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اور اسی میں جہنم سے بچنے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی تدبیر بھی کرنا ہے۔ عالم 3 لیکن عمل ایک، اور بدلے کی جگہ اللہ اکبر۔ اسی لیے بس ایک بات یاد رکھیں، فَإِذَا فَرَغْتَ، بولو یاد ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بس ایک بات یہی آخری یاد رکھیں بھائی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے لوگوں، ہمارے نبی جب آپ اپنی ضروری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو فضول میں ٹائم نہ برباد کرے، اپنے رب کے سے جڑ جائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، آپ بزنس کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، دنیا داری بھی ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، لیکن بیٹھ کر کے جو ہم ٹائم پاس کرتے ہیں اس کو کس میں لگا دیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب ضرورت سے فارغ ہو تو فضول چیزوں کے بجائے آپ اپنے رب سے جڑ جائیں، قرآن یاد کریں، حدیث سنیں، پڑھیں، درس میں جائیں، ذکر اذکار کریں، تعلیم و تعلم کوئی سلسلہ ہو۔ ضروریات سے اللہ منع نہیں کرتے، فضول چیزوں میں مشغول ہونے سے۔ اور آج ایک ہماری ساری زندگی کس میں گزر رہی ہے؟ یا تو دنیا داری میں یا فضولیات میں۔ بس اگر غفلت ہے تو کس کے اندر؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے غفلت اس میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کے اندر فکر آخرت پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔